اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ توبہ، سورت نمبر 9، سورہ برات کے نام سے۔ اس کی آیت نمبر ہم پڑھیں گے 63۔ اب یہاں چار طرح کے لوگوں کی کیٹیگری کل کے جو ہم نے سبق پڑھا اس میں یہ چیز بتائی گئی کہ سورہ توبہ جہاں سے سٹارٹ ہوئی سورہ برات کی، اس کا جو مین جو چیز بتائی گئی کہ 4 مہینے جو ہیں وہ لڑائی لڑنے کے نہیں ہیں، 4 مہینے لڑائی نہیں لڑنی۔ تو ایکچوئل جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ 4 مہینے لڑائی نہیں لڑنی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ جہاں سے ملیں جیسے ملیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو مارنا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں یعنی صلاۃ پہ قائم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہ آ جاتے ہیں، تو ان کا رستہ چھوڑ دو، یہ بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایک بات ہے، لوگ اسی نے بڑھ گئے کہ وہ کون سے مہینے ہیں، کیسے کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، ان چیزوں میں لگے۔ اب جو مین بات آ رہی ہے، تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو تمہارے ساتھ ہیں، یہ جو تمہارے ساتھ لوگ ہیں، اس میں 4 قسم کے لوگوں کی بات بتائی کہ ایک تو وہ گروہ بتایا کہ اگر قریب کا رستہ ہوتا، زیادہ غنیمت ہوتی تو تمہارے ساتھ چلتے، ادروائز وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری طاقت ہوتی تو ہم جاتے، وہ نہیں جاتے۔ دوسرا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس آزمائش میں فتنے میں نہ ڈالو، ہم سے یہ مال لے لو، یہ پیسے لے لو، ہماری جان چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سے مال نہیں قبول کیا جائے گا، ان کی خرچی۔ پھر بتایا کہ ان کی خرچی اس وجہ سے قبول نہیں کی جا رہی کہ کیا چیز منع کرتی ہے ان کے صدقات کو، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، کہ وہ صلاۃ کی طرف آتے ہیں تو کسالہ سے آتے ہیں، کہ مطلب وہ خرچ نہیں کر رہے دل سے۔ اور تیسری طرح کے لوگوں کی بات بتائی جو وہ کیا کرتے ہیں کہ یلمزک فی الصدقات، کہ وہ صدقات کے اندر تان بازی کر رہے ہیں کہ اگر ان کو دو تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو نہ دو تو وہ راضی نہیں ہوتے۔ اور جو چوتھی کیٹیگری کے لوگ بتائے کہ انہوں نے کہا یہ کان ہے، کہ مطلب یہ ایک ڈائریکشن کے اوپر یہ سن رہا ہے، جو اس کو کہا جاتا ہے یہ اسی کو سن رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ جو مال اکٹھا ہوتا ہے اس کے مصارف بتایا کہ اس کو کہاں کہاں تقسیم کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری بات آئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یحلفون باللہ، یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں ساتھ اللہ کے، لیرزوکم، کہ تاکہ تمہیں راضی کر لیں، واللہ، اور اللہ ورسولہ، اس کا بھیجا ہوا، احق کو، وہ زیادہ حقدار ہیں، ان یرزوہ، کہ ان کو راضی کریں، ان کانوا مؤمنین، اگر یہ لوگ ماننے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم یعلموا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے، انہ، یہ کہ من یحادد اللہ ورسولہ، جو کوئی دشمنی کرتا ہے اللہ کی اس کے رسول کی، فان لہ نار جہنم، پس اس کے لیے ہے جہنم کی آگ، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے کو، ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے، بہت بڑی تباہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یحذر المنافقون، منافق لوگوں کو اس بات کا ڈر لگتا ہے۔ منافق لوگ کون ہیں؟ وہ جو مومنوں کے اندر ہیں۔ ایک تو کافر ہے نا، جس نے انکار کر دیا، کیسے انکار کر رہا ہے؟ وہ شرک کر رہا ہے نا، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، یعنی اللہ کو رب ماننے سے انکار کر رہا ہے تو مشرک ہے۔ منافق جو لبادہ ایمان والوں کو اوڑا ہوا ہے، اور اس کیٹیگری کے لوگ ہیں، جو 4 کیٹیگری بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو اس بات کا ہر وقت ڈاؤٹ اور ڈر ہوتا ہے، یحذر المنافقون، کیا ان تنزل علیہم سورہ، کہ تیرے اوپر ایسے احکامات نازل ہو جائیں، تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ تو ان کو خبردار کرے جو ان کے اندر کی سوچ ہے۔ یہ 4 طرح کے لوگ بتا دیے گئے کہ ان کی سوچ اس طریقے سے، تو منافق کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ایسی بات ہی نہ نازل ہو جائے جو ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ قل، ان کو کہو، استہزئوا، تم مذاق اڑاؤ، مذاق، ہنستے رہو، وَإِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے، نکالنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تو ان سے سوال کرے، کوشچن کریں، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو ہم تو صرف کھیل تماشا اور ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تو پوچھے کہ تم نے یوں کیوں کہہ رہے تھے؟ یہ کہیں کہ ہم تو صرف کھیل تماشا اور ہنسی کر رہے تھے۔ قل، ان کو کہو، باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم ساتھ اللہ تعالیٰ کے، وآیاتہ، اس کی تعلیمات کے، ورسولہ، اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے؟ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کفر کر چکے، یو آر منافق،
جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دیں، نعفو ہم معاف کر دیں، عن طائفۃ منکم تم میں سے ایک جماعت کو، نعذب پھر ہم عذاب بھی کریں، طائفتاً ایک گروہ کو، ایک جماعت کو، بأنہم کانوا مجرمین، اس وجہ سے کہ وہ جرم کرتے تھے، کہ کچھ گروہوں کو ہم سزا دیں گے کہ انہوں نے جرم کیے تھے تو انہیں معاف کر دیں۔ تم نے غلطی کی ہے تو تبھی تو تمہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ تم غلط ہو، تم اپنے منہ سے یہ بولو کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں، تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، جو تمہارا فعل ہوگا وہ بتائے گا کہ تم ایمان والے ہو یا جرم کرنے والے ہو۔ اب یہاں آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں بتا دی کہ مین جو جہاں سے ہم نے سبق سٹارٹ کیا، جس کا کنکلوژن بتایا پیچھے پورے سورۃ توبہ کا، اب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ماننے والے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور ماننے والے ہیں، اور ایک جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں ماننے والے نہیں ہیں، یعنی منافق اور مومن، ان کو کھول کے بتائے گا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی وہ آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے، دوسروں کے ساتھ نہیں ہے۔ یامرون بالمنکر، وہ آرڈر کرتے ہیں ایسے کام کا جس سے انکار کیا گیا، جس سے منع کیا گیا، کہ وہ تمہیں ایسے کام کا حکم دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کیوں پیج کاؤنٹ کر رہے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یامرون بالمنکر، وہ تمہیں منکر کام کا آرڈر دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور تم کو منع کرتے ہیں اچھے کام سے، معروف کام سے، ٹھیک ہے۔ ویکبضون ایدیہم، اور بند رکھتے ہیں خود کا ہاتھ۔ یہ باتیں ذہن میں رکھنا، یامرون بالمنکر، وہ منکر کام کا حکم دیتے ہیں، امر کا مطلب ہوتا ہے آرڈر، یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، اور معروف کام سے وہ منع کرتے ہیں، ویکبضون ایدیہم، مطلب وہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، وَيَكْبِزُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ، وہ اللہ کو بھول گئے ہیں، کہ مطلب ان کے پاس مال ہے نا، ان کی تجوری بھری ہوئی، ان کا والیٹ بھرا ہوا، ان کا اے ٹی ایم بھرا ہوا، ان کا ڈائننگ ٹیبل سجا ہوا، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنا ہاتھ بند کر کے رکھا ہے۔ وہ لوگ ان کو بولے کہ خود پیٹ بھر بھر کے کھا رہے ہو، تمہیں اللہ یاد نہیں آتا؟ تمہیں اللہ یاد نہیں آ رہا کہ اس نے تمہیں رزق دیا ہے؟ تم اس کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کرتے؟ انہوں نے اپنا ہاتھ بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ یکبضون ایدیہم، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیچ میں لفظ استعمال کیا، وہ اس کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ جب وہ تو نے مومن مرد اور مومن عورتوں کے بارے میں بتائے گا تو بتائے گا وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں، وہ کس بات سے منع کرتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ آیا یکبضون ایدیہم، اس کے بدلے میں وہ کیا لفظ استعمال کرے گا؟ تو صلاۃ والوں کا پروگرام جتنا ہے وہ سب کے سب بڑھ جائے گا، فنش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا کہ صلاۃ ہے کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ لوگ نسوا اللہ، یہ لوگ بھول گئے اللہ کو، فنسیہم، تو اس نے انہیں بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی کیا ہیں؟ فاسق۔ قرآن پڑھتے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اس قرآن سے بہت سے ہدایت پاتے ہیں، بہت سے فاسق ہوتے ہیں، مگر فاسق بہت سے گمراہ ہوتے ہیں۔ فاسق گمراہ کون ہوتے ہیں؟ صرف فاسق۔ اور فاسق کون ہے؟ جو ایمان لانے کے بعد انکار کرتا ہے، جو ایمان لانے کے بعد عمل نہیں کرتا۔ اگر عمل کرے گا تو اللہ اس کو راہ دے گا۔ ان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم، بے شک اللہ تعالیٰ راہ دکھلاتا ہے۔ ان اللہ لہادی الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو مانتے ہیں، ان کو کس چیز کی راہ دکھاتا ہے؟ صراط مستقیم۔ تو ان کی بات ہوگی کہ منافق مرد اور منافق عورتیں کا جو گٹھ جوڑ ہے، یہ حکم دیتے ہیں منکر کام کا اور منع کرتے ہیں اچھے کام سے، اور اپنے ہاتھ کو بند رکھتے ہیں، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ ان کو بھول گیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک جو منافق ہیں وہی فاسق ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے،
والکفارہ جو انکار کرنے والے ہیں. انکار کون کرتا ہے؟ جو پہلے جس کو بتائی جاتی ہے ایک بات ہوگا عملاً اس سے انکار کر رہا ہے. والکفارہ اس سے کس چیز کا وعدہ ہے؟ نار جہنم خالدین فیہا جہنم کی آگ کا وعدہ ہے ہمیشہ اس میں رہنے کو. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، تعالیٰ پہ بہت آسان ہے. خالدین فیہا ہی حسبہم وہی ہے ان کے لیے کافی. ولعنہم اللہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے دوری. ولہم عذاب مقیم ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب مقیم قائم شدہ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. تو لفظ مقیم کو سمجھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کھڑا ہو جانا، اس بات پہ قائم رہنا بھائی. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ویسے ہی جیسے ان سے پہلے لوگ تھے. كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً جو قوت میں ان سے زیادہ تھے. وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا اور مال میں اور جتھے میں زیادہ تھے. فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ پس انہوں نے فائدہ اٹھایا، استمتاع کیا خود کے حصے کا. فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ تم نے بھی استمتاع کیا، فائدہ اٹھایا خود کے حصے کا. کما اسی طرح استمتع الذین من قبلکم جیسے تم سے پہلے لوگوں نے فائدہ اٹھایا بخلاقہم اپنے حصے کا. وخذتم اور تم گھسے کالذی اسی طرح خاضوا جیسے وہ گھسے. کہ جس طرح ان لوگوں نے بحث کی تھی اسی طریقے سے تم لوگوں نے بھی بحث مباحثہ کیا ہے. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اعمال برباد کیے دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں. علم یاتہم کیا نہیں آئی ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس، کن لوگوں کے پاس جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں، جو منافق مرد منافق عورتیں ہیں، کیا ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جن سے تم لڑنے کے لیے جا رہے تھے؟ علم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد کیا ان کے پاس خبریں نہیں پہنچی ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، نوح کے لوگ اور قوم عاد و سمود اور سمود کی قوم، و قوم ابراہیم اور ابراہیم کے لوگ، و اصحاب مدین اور مدین کے رہنے والے، والمؤتفقات وہ جو الٹی ہوئی بستیاں، اتتہم رسلہم بالبینات کے آئے ان کے پاس واضح رسول بالبینات بیانات کے ساتھ. فما کان اللہ لیظلمہم تو اللہ نہیں تھا کہ ان پہ ظلم کرے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون وہ لوگ خود ہی تھے اپنے اوپر ظلم کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک چیز نکھیڑ کے رکھ دی ہے کہ منافق مرد اور منافق عورت کی پہچان تو نے بتا دی اور ان کا انجام بتا دیا کہ وہ وہی لوگ تھے جو تم سے پہلے کی طرح کے لوگ تھے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے. تمہیں قوموں کی بات بتائی کہ ان کو کیسے میں نے سخت عذاب میں پکڑا، اور قیامت کے دن وہ لوگ دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ آگ میں رہیں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ جو منکر کام کا حکم دیتے ہیں اور اچھے کام سے منع کرتے ہیں. یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف آرڈر کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں. تو کرنے والے کون ہوں گے؟ ان کا تو پھر اور ہی حساب کتاب ہے. آرڈر دیتے ہیں منع کرنے کا، اچھے کام سے منع کرتے ہیں اور برے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں. اب آگے سنو، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض بالکل اس کا اپوزٹ آ رہا ہے. مومن مرد، بات ماننے والے مرد اور بات ماننے والیاں عورتیں، بعضهم اولیاء بعض ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. یامرون بالمعروف غور سے سنو، وہ کرتے تھے یامرون بالمنکر، یہ یامرون بالمعروف یہ اچھے کام کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر اور منکر کام سے منع کرتے ہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ وینہون عن المعروف وہ معروف کام سے منع کرتے تھے. ویقبضون ایدیہم وہ خود کے ہاتھوں کو بند کر رکھا ہوا تھا. اب مومن مرد اور مومن عورت کی بات ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کو ڈیفائن کر دیا. ہاتھ بند رکھنا، ہاتھ بند رکھنا صلاۃ پہ قائم ہونا نہیں ہے. منافق مرد منافق عورتیں کیا کرتے ہیں؟ اچھے کام سے منع کرتے ہیں، برے کام کا حکم دیتے ہیں.
مومن مرد مومن عورتیں اچھے کام کا حکم دیتے ہیں، برے کام سے منع کرتے ہیں۔ منافق مرد منافق عورتیں اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، مومن مرد مومن عورتیں صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جو تم کو کھول کے بتائے گی کہ صلاۃ کا مطلب کیا ہے۔ اب یہاں وہ اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کر رہا ہے، صلاۃ کو بھی ڈیفائن کر رہا ہے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے کام کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ برے کام سے منع کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاۃ دی ہے وہ اس کے اوپر وَيُقِيمُون قائم ہے، راکعون ہے نا، یقیمون وہ اس کے اوپر قائم ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وہ پاکیزگی کے اوپر قائم ہیں۔ مشرک کا اپوزٹ، مشرک ایز اے مرد، جب مشرک ایسے فرد کسی کو بندہ بولے کہ یہ مشرک مرد مشرک عورت ہے تو اس کے بدلے میں یہ ہوگا کہ یہ ذکی مرد ہے اور یہ ذکی عورت ہے، یہ ذکی مرد ہے یہ ذکی عورت ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ مطلب کیا ہے اس بات کا کہ صلاۃ قائم کیے ہوئے ہیں اور زکوٰۃ کے اوپر آئے ہوئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانے ہوئے ہیں، تبھی تو ان آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اولئک یہ لوگ ہیں، ان کے لیے تعالیٰ نے کہا تھا ان کے لیے جہنم ہے، عذاب ہے، آگ ہے۔ اولئک یہ لوگ ہیں سیرحمہم اللہ بہت جلد اللہ ان پر رحم کرے، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ طاقتور بادشاہ ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی وعدہ کیا کہ منافق مرد اور منافق عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہنے کو، آگ میں رہیں گے۔ وعد اللہ المؤمنین یہ دونوں آیات جو رکوع پورا چل رہا ہے یہ سیمنٹرک ہے، ایک آیت کے اس کی اپوزٹ دوسری آیت آ رہی ہے، اپوزٹ سے مراد اس کی مخالفت نہیں ہے۔ منافق مرد منافق عورت اس کی جو اپوزٹ ہے مومن مرد اور مومن عورت، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے ان کی کریکٹرسٹک سے، اور اس کی جب کریکٹرسٹکس اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، ان کی خوبیاں بتائی ہیں اور ان کے کام کرنے کے طریقے بتائے ہیں، اس میں صلاۃ اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت ڈیفائن ہو گئی ہے۔ اس سے اللہ کا وعدہ دونوں گروہوں سے، مومن مرد مومن عورت اور منافق مرد منافق عورتوں سے جو اللہ کا وعدہ ہے وہ ہو گیا ثابت، اور ان کے جو کرنا ہے وہ ہو گیا ثابت کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اور منافق مرد منافق عورتوں کی جس طرح کے لوگ پہلے کام کرتے ہوئے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام تو نے بتا دیے کہ دنیا میں ان پہ کیسے عذاب آئے ہیں، آخرت میں بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو مومن مرد مومن عورت ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان سے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات مومن مرد مومن عورت سے اللہ کا وعدہ ہے، کس چیز کا وعدہ ہے؟ باغات کا، تجری من تحتها الانہار جس کے تحت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہنے کو، ومساکن طیبہ اور بہت ہی عمدہ جگہ، طیب کا مطلب ہوتا ہے عمدہ، جس اللہ نے کہا نا کہ عمدہ زمین اور ایک خبیث زمین، کہ خبیث کا مطلب بیکار بنجر زمین، اور طیب سے مراد یہ ہے ومساکن طیبہ بہت ہی عمدہ رہائش، فی جنات عدن ہمیشہ کے باغات میں۔ جنات عدن، جنات عدن کا جو مطلب ہے نا کہ ہمیشہ، ہمیشہ مطلب وہ باغات کم نہیں ہوں گے، کبھی ان کا سایہ ختم نہیں ہوگا، کبھی ان کے پھل ختم نہیں ہوں گے۔ ورضوان من اللہ اکبر اور جو اللہ کی طرف سے رضامندی ہے وہ اس سے بڑی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا النبی اے خبر بتلانے والے، جاہد الکفار والمنافقین یہ جو انکار کرنے والے ہیں، مطلب یہ جو منافق لوگ ہیں یہ تمہارے ارد گرد سراؤنڈنگ میں ہے، لبادہ مومنوں کا اوڑا ہوا ہے، ان کو کیا کرو؟ ان کے ساتھ سٹرگل کرو، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ان کے اوپر سختی کرو، ادروائز ومأواہم جہنم وبئس المصیر ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے۔ یحلفون باللہ یہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالوا کہ ہم نے نہیں کہا۔ مشرک تو بانگے دھڑک کہتا ہے کہ میں شرک کرتا ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری سراؤنڈنگ میں کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے نہیں کہا، ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم جو ممبر پہ مولوی بیٹھا ہے وہ تو ان کو یہ بول رہا ہے کہ وہ ان کافروں کی بات کر کے لوگوں کو خوش کر رہا ہے اور اپنی تنخواہ اپنی جیب میں ڈال رہا ہے۔ یہ ان کی بات آ رہی ہے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، جو 4 کیٹیگری کے لوگ بتائے۔ ایک وہ کہ اگر قریب کا رستہ ہوتا اور زیادہ غنیمت ہوتی تو وہ ساتھ چلتے،
مگر ان کو دور کا لگا اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کر دی، انہیں اٹھنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ان کے اندر چیز ہوتی تو سامان تیاری تو اپنا حرب تو بناتے۔ اور دوسرا نمبر وہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس فتنے میں نہ ڈالو، ہمیں چھٹی دو، یہ مال پکڑو اور جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی خرچی قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ تیسری وہ جو تجھ کو صدقات میں تجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ اگر ان کو دے دیا جائے تو وہ خوش ہو جائیں اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو وہ سخت ہو جائیں۔ اور چوتھے وہ جو کہتے ہیں کہ یہ تو کان ہے، یہ تو ایک ڈائریکشن پہ چلنے والا ہے۔ یہ ان لعنتیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، غصہ کر ان کے اوپر، سختی کر، گاڑا ہو ان کے اوپر، مضبوطی کر ان کے اوپر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ نہ سمجھیں تیرے سائے میں رہ رہے ہیں تو یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے کافروں کو کہ تیرے دائیں اور بائیں سے آتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تعالیٰ نے کہا ہمیں پتہ ہے ہم نے کس چیز سے ان کو بنایا ہے۔ دائیں بائیں پھیرتے ہیں، تعالیٰ کہہ رہا ہے جہنمی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ خیال کرتا ہے کہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہا ہے کہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، یہ کفر کا کلمہ کہہ چکے ہیں بعد اسلامہم، ان کے ایکسیپٹ کرنے کے بعد، تسلیم کرنے کے بعد۔ وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اس کا جو انہیں نہیں ملی، جو ان کو نہیں پہنچی، وَمَا نَقَمُوا، اور انہوں نے نہیں بدلہ نہ دیا، الا مگر یہ کہ ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ انہیں غنی کر دیا اللہ نے اور اس کے رسول سے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ فَإِن يَتُوبُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، یکو تو ہوگا خیر اللہم، ان کے لیے بہتر، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں گے، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو درد دینے والا عذاب دے گا۔ فی الدنیا والآخرہ، تو یہ جو عذاب ہوگا دنیا اور آخرت میں ہوگا۔ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور زمین پر اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی ولی ہے اور نہ کوئی ان کی مدد کرنے والا نصیر ہے۔ ومنہم من عاہد اللہ، اور ان میں سے جنہوں نے وعدہ کیا اللہ سے، لئن آتانا من فضلہ، اگر تو عطا کرے گا خود کے فضل سے، لنصدقن، تو ہم ضرور دیں گے، صدقے کا مطلب یہ دینا، ولنکونن من الصالحین، تو ہم ہو جائیں گے صالحین میں سے۔ اب یہ پانچویں کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ کچھ چڑھا تو وہ کہہ رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں، حلف اٹھا رہے ہیں، اللہ سے عہد کر رہے ہیں، من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، اور ہم صالحین کے، صالحین کا کام ہی ہے صدقات خرچے کرنے والے۔ فلما آتاہم، جب اللہ نے ان کو دیا، من فضلہ، خود کی فضیلت سے، بخلوا بہ، انہوں نے کنجوسی کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، یہ شیطان ہے جو تم کو فقیری کا درس دیتا ہے، فحش کام کا حکم دیتا ہے۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ مڑ گئے اور انکار کرنے والے ہو گئے، اعراض کرنے والے ہو گئے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کو عقب دکھایا، ان کو پیٹھ دکھائی، کس نے؟ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، جو منافقت ان کی سوچ کے اندر گھسی ہوئی تھی، جو منافقت ان کی سوچ میں تھی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کو دھوکہ دے دیا اللہ، کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، تو اللہ کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کروا دیا۔ جب سورت جب سٹارٹ ہوئی تو وہاں یہ بات بتائی گئی کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے جنچوایا نہیں تم میں سے، سورہ انفال نے بتایا، ایک ہی چیپٹر ہے دونوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جنچوایا نہیں، اس چیز کو تمہیں دکھلایا نہیں کون ہے ایمان والا اور کون ہے منافق۔ فَأَعْقَبَهُمْ، پس تو ان کی عاقبت ہوئی، نفاقاً فی قلوبہم، جو نفاق ان کے قلوب کے اندر تھا، الی یوم یلقونہ، اس دن جس دن وہ اس سے ملیں گے، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس وجہ سے جو انہوں نے خلافی کی اللہ سے وعدے کی، وبما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ الم یعلم، کیا وہ جو لوگ یہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم وان اللہ علام الغیوب، اللہ کو پہلے سے پتہ تھا۔ یہ ہوا اس وجہ سے ہے کہ یہ قیامت، جو انہوں نے یہ کیا ہے اس کے اوپر یہ خود اس چیز کے اوپر گواہ ہو جائیں، جس دن یہ قیامت کے دن اس سے ملیں گے تو ان کو پتہ چلے گا ہاں ہماری سوچ کے اندر منافقت کہاں گھسی ہوئی تھی۔ اللہ کو تو پتہ تھا
علم یعلم، کیا وہ یہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم ان اللہ علام الغیوب، اللہ تو ان کے چھپے کو، ان کے ظاہر کو اور ان کی سرگوشیوں کو وہ تو جانتا ہے، وہ تو غیب کا جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المطوعین، وہ لوگ جو تانا دیتے ہیں ان لوگوں کو، وہ جو خوشی سے کرتے ہیں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، فی الصدقات، صدقات، ان کو وہ تانا دیتے ہیں، یہ کیا تم نے دے دیا، ان کے پر ہنستے ہیں۔ اور وہ لوگ جو جن کے پاس صرف اپنی جمع پونجی ہوتی ہے وہ بھی دیتے ہیں۔ والذین لا یجدون، وہ جو نہیں پاتے، الا جہدہم، جو ان کی مشکل ہوتی ہے، جد و جہد، اسٹرگلنگ، کہ صرف جو ان کی تھوڑی بہت بچی ہے، جو بہت مشکل سے انہوں نے کمایا، وہ بھی وہ خرچ کرتے ہیں، اس کے پر ہنستے ہیں۔ فیسخرون منہم، وہ مذاق کرتے ہیں ان سے۔ سخر اللہ منہم، اللہ ان سے مذاق کرے۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ یہ منافق مرد، مشرک عورتیں، یہ وہ لوگ بارڈر پار والے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ نہیں جن سے لڑنے جا رہے تھے۔ ان کے لیے آیت آ رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر تم معافی مانگے ان کے لیے، او لا تستغفر لہم، یا تم نہ معافی مانگے ان کے لیے، اور اگر تو ان کے لیے 70 بار معافی مانگے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرنے والا۔ ذالک بانہم، اس وجہ سے، کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو پہلے بتا دیا، منافق ہی فاسق ہیں، ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بولتے ہیں تیرے پاس بچا کیا تھا، وہ بھی تو نے دے دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ان کے رسول اللہ، جس پر اللہ کی طرف سے تنزیل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ہاتھ اٹھا کے، چولی اٹھا کے 70 بار بھی ان کے لیے معافی مانگے، وہ خود ہی ان کی زبان سے نکالا۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ سوچو اس نے اپنا تعارف قرآن میں کہاں سے دیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں معاف نہیں کروں گا، تو وہ کس کو معاف نہیں کرے گا؟ جو اس قرآن میں جو زیادہ لفظ آیا کہ وہ سب کو معاف کر دے گا، کس کو معاف نہیں کرے گا؟ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ کون ہو گئے؟ مشرک۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تو 70 بار بھی، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کے ذریعے اس کی زبان سے تمام انسان اور جنات سے بات کر رہا ہے، پوری کائنات سے بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے کہہ رہا ہے ان تستغفر لہم 70 مرہ۔ کتنا غصے ہے اللہ تعالیٰ، کتنا غصے ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ منافق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جن کو ڈالنا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جن کو ڈالنا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق آگ میں سب سے نیچے ہوگا۔ یہ منافق کون ہے؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں نے ایمان لیا، جو کہتا ہے میں اسلام لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کفر کا کلمہ بولا ہے۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، تم کفر کا کلمہ کیا چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہا تمہارے پاس آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تحقیق کفر کا کلمہ کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوموں کے حال بتائے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے لوگ تھے، کہ جب امتحان آیا، جب آزمائش آئی، تو انہوں نے کہا اگر قریب کا، دل میں انہوں نے، وہ نبی کے پاس یوں آ کے نہیں بولا کہ یا رسول اللہ غنیمت کے پیسے بھی کم ملیں گے، ان لوگوں کے پاس سونا بھی کم ہے، چاندی بھی کم ہے، لونڈے لونڈیاں بھی کم ہیں، ہمیں کیا ملے گا اور جانا بھی بڑا دور ہے، یوں منہ پہ نہیں بولا، دل میں رکھا۔ تعالیٰ نے 4 کیٹیگریز بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا منافق اس بات سے ڈرتا ہے کہ تیرے پر اللہ صورت میں کچھ ایسا نازل کر دے کہ تو اس چیز کی ان کو خبردار کر دے جو وہ اپنے دلوں میں چھپا کے بیٹھے ہیں۔ پھر 5ویں اور لعنتی ترین گروہ کا اللہ تعالیٰ نے ایک ذکر کیا کہ ان میں سے یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے دے دے تو ہم اس کی راہ میں صدقہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب میں ان کو دے دیتا ہوں تو پھر وہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب اس میں کنجوسی کرتے ہیں اور ہنستے ہیں ان لوگوں پہ جو سارا نکال کے دے دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو صرف جنہوں نے اپنی جان ماری ہوتی ہے الا جہدہم، وہ ان پہ ہنستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ ان کے اوپر ہنسے۔ اللہ کہہ رہا ہے تو ان کے لیے بندہ بولے تمہارے ساتھ ہی تو جاتے ہیں، صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہیں تمہارے ساتھ، ان کی جسم دیکھو، ان کی شکلیں دیکھو، ان کی پگڑیاں داڑیاں دیکھو، ان کی، وہ نبی کی زندگی میں موجود ہیں۔
ہم یہاں لوگوں کی وہ پچھلے وہ جو سال جو لوگوں نے حج کیا تو وہ ایک بابا بڑا مشہور کیا کہ جی یہ بابا جو ہے وہ نبی کے زمانے کا پھر آ گیا قبر سے نکل کے واپس. وہ کہہ رہے ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کی کاپی ہے. تم لوگوں نے جیسے دیکھا تھا ابو بکر صدیق کو اپنے زمانے میں، وہ ٹک ٹاک پہ لگا کے اس بابے کی ویڈیو لگا کے وائرل کر دیا اس کو، کہ یہاں تک کہ وہ کچھ نے ایسی ویڈیو بنائی کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے اگلی دفعہ حج کے لیے اس کو فری ٹکٹ دے دی کہ آؤ بھائی. یہ اتنے لوگوں سے امپریس ہونے والے ہیں، وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں موجود تھے، ہر وقت صبح شام ان کے پاس بیٹھتے ہیں، آ کے قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم ان میں سے. ان کے احوال نہیں پڑھ رہے تم، سورۃ توبہ تم نے نام رکھ دیا ہے. کہاں ملی ان کو توبہ؟ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ توبہ ملے گی؟ فلن یغفر اللہ لهم، نہیں ملے گی توبہ. برات کس کو ملی؟ لانتیوں کو، مشرکین کو 4 مہینے کی چھٹی ملی ہے کہ تم 4 مہینے زمین پہ گھوم پھر لو. تم یہ نہ سمجھو کہ ہم تم سے ہار گئے ہیں، ڈر گئے ہیں. ہم اس دوران کیا کر رہے ہیں؟ ہم فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں، پالیسیز بنا رہے ہیں. اب ان پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو باقی 8 دن بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی کتاب میں کل تعداد مہینوں کی 12 ہے، جس میں سے 4 حرام ہیں. 4 حرام مہینوں کے متعلق پہلے بتا دیے. ان 4 مہینے میں ہم کریں گے کیا؟ یہ جو پیچھے 8 مہینے بچے تھے جو رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ تم نے جانا تھا، کوشش کرنی تھی، اسٹرگل کرنی تھی اپنے مال سے، اپنے نفس سے، تو جن لانتی لوگوں نے ساتھ جانا تھا ان لانتی لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ ایک گروہ نے کہا کہ اگر قریب کا رستہ ہوتا تو ہم جاتے. ان کے دل میں یہ سوچ تھی اگر مال زیادہ ہوتے تو ہم جاتے، مگر ہماری طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ جانے والے ہوتے اپنا کچھ سامان تو تیاری کرتے. دوسرے گروہ نے کہا کہ ہم سے مال لے لو، ہمیں اس فتنے میں مت ڈالو. تیسرے گروہ نے کہا کہ وہ الزام لگانا شروع کر دیے کہ یلمزک فی الصدقات، کہ اگر تو ان کو دیتا تو یہ خوش ہو جاتے، اور اگر تو ان کو نہیں دیتا تو یہ تجھ سے سخت ہو جاتے. اور چوتھے گروہ نے کہا کہ یہ تو کان ہے. اور 5ویں گروہ کو کہ اگر ہمیں ملے گا تو ہم اس میں سے خرچ بھی کریں گے. جب ملا تو انہوں نے کنجوسی کرنا شروع کر دی. نو، میرا ہے بھائی، مجھے ملا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے دیا، میں کیوں دوں؟ یہ ہے ان مسلمانوں کی تاریخ، جس کے اوپر انہوں نے ابھی تو بڑے سے بڑے لوگوں کو اٹھا لو، مولویوں کو اٹھا لو، میں کیوں نام لیتا ہوں ٹک ٹاک کا، فیس بک کا اور یہ یوٹیوب کا. ہم رہے اسی دور میں رہے نا، ہم رہے اس دور میں، اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں. یہاں جتنے مولوی بیٹھے ہوئے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہر آدمی اپنے مکتب فکر کو ڈیفینڈ کرنے پہ لگا ہوا ہے. ایک حضرت عمر کو ڈیفینڈ کرنے پہ لگا ہوگا، ایک حضرت، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے لانتی لوگ ہیں جن لوگوں نے بہت گندی گالیاں دی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر کے دوسرے لوگوں کو بہت گندا کر کے لکھا ہوا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو تمہیں کسی کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتی. وہ جس کو گالی دے رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، جو گالی دے رہا ہے وہ بھی غلط ہے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور وہ ان کا دین ہی یہی ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ان سے پوچھو کون ہے جس کے پیچھے تم لڑ رہے ہو، وہ تھا کون ہے وہ لوگ؟ تمہیں کسی کا نام پتہ ہے؟ یوسف علیہ السلام نے یہی کہا، تم مجھ سے کیوں؟ ہود علیہ السلام نے یہی کہا، یوسف علیہ السلام نے یہی کہا، نبی علیہ السلام نے یہی کہا، تم کیوں مجھ سے ایسے ناموں میں جھگڑ رہے ہو؟ اللہ نے نازل نہیں کیے، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خود لکھ دی ہیں. اللہ نے ان کی کوئی تنزیل نہیں کی، کوئی نازل نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اماں عائشہ کی کتنی عمر تھی، کس کی بات کر رہے ہیں، کون یہ، اس کی کتنی عمر تھی نکاح کے وقت؟ پھر خود ہی ایسی بات بنا دی. یار تم اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، نبی 6 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کرے گا؟ 6 سال کی بچی کے بھی تو پورے دانت نہیں ٹوٹے ہوئے ہوتے، اور تم اس کے ساتھ وہ عمل کر رہے ہو. 6 سال کی بچی کے پورے دانت نہیں ٹوٹے ہوتے، تم اس کے ساتھ وہ تکلیف اور کراہت والا عمل کر رہے ہو. تم انسان ہو کیا چیز ہو، اور تم اللہ کے رسول کے ساتھ باندھ رہے ہو. یہ اپنا جہاں بھی منجن بیچتے ہیں تو اس کو رسول اللہ علیہ السلام کی ذات سے اس لیے منسوب کرتے ہیں تاکہ ٹیگ بڑا لگے کہ اللہ کے رسول کا نام ہم نے ساتھ، تاکہ ہماری بات آگے وہ ہو. یہ انہی لوگوں کی اولاد ہیں کہ جھوٹی بات کو بیچتے ہیں نا. ویسی بات ہے نا کہ ابھی حکومت نے کہا میری ویڈیو ٹک ٹاک پہ وائرل نہیں ہو رہا، اب اس نے ابھی پریزنٹ سینیریو جو چل رہا ہے وہ ٹک ٹاک پہ لگایا کہ جی عمران خان کو جی سزائے موت ہو گئی. اب وہ لگا رہا ہے فار ایگزامپل، اب اسے پتہ ہے کہ جی وہ عمران خان کا نہ ساتھی ہے نہ عمران خان کے اگینسٹ ہے، وہ صرف مال کا ہے کہ یار میں یہ لگاؤں گا 50 لوگ تو اس کو ویو کریں گے. جی صبح پھانسی دے دی جائے گی جی فجر کے وقت. آج فجر کے وقت بہت بڑا ہونے لگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ چیز بڑی لگاؤ. یہ انہی لوگوں کی اولادیں ہیں. میرا کسی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں. یہ لوگ وہی ہیں کہ جی نام ہم نبی علیہ السلام کا لیں گے، جی اللہ کے رسول یوں کرتے تھے. اچھا اللہ کے رسول کہاں لکھا ہوا؟ جی اس کتاب بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے.
یہی لوگ ہیں یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہی لانتی لوگ ہیں. ان کی آغاز دیکھو کہاں سے ہوا، نبی کی سراؤنڈنگ میں تھے، نبی کے سراؤنڈنگ میں تھے، ارد گرد میں تھے. مشرکوں جو کافر تھے، جو مانتے ہی نہیں تھے کہ تم اللہ کے رسول ہو، جو مشرک تھے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے گا وہ کیوں بولیں گے کچھ اور لے کر آ؟ یہ تو ان لوگوں کی بات آ رہی ہے نا جن کی امنگ نبی موجود ہے کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو ان کے لیے معافی مانگ یا تو ان کے لیے نہ معافی مانگ، اور اگر تو نے ان کے لیے معافی کہ تیرے پر ہے کہ معافی مانگ یا نہ مانگ، اور اگر تو نے ان کے لیے معافی مانگنی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا 70 بار بھی معافی مانگ یا نہ بھی مانگ، اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا. یہ لفظ آتا ہے نا 70 بار. اب یہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قرآن اس طرح حق ہے مثل ما تنطقون، جس طرح تم ٹاک کرتے ہو، آپس میں بات کرتے ہو، جیسے کہتے ہیں نا یہ صبح سے 70 بار سے میں ایک بات کہہ چکا ہوں، تو 70 بار آپ نے نہیں کہی ہوتی، اب محاورتاً بات کرتے ہو، ان دی فارم آف ایڈیمس بات کرتے ہو. وہ جس طرح عام لوگوں نے کہا دیا ہر ایک کو 70 ہورے دے گا، ایک اس سے دنیا والی سنبھالی نہیں جاتی اور وہ 70 کے چکر میں کہ 70 ملیں گی مجھے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہیں معاف کرے گا؟ ذالک بانہم، اس وجہ سے کہ یہ جو لوگ ہیں کفروا باللہ، انکار کرتے ہیں ساتھ اللہ کے، مطلب اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے کا انکار کرتے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو، جو منافق لوگ ہیں ایمان لانے کے بعد جنہوں نے انکار کیا، ان کو ہدایت نہیں دیتا. صدق اللہ العظیم.